الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین دیا وہ ہماری دین اور دنیا دونوں میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ایسا دین دیا کہ دنیا کو بھی دین بنا دیا. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کو بھی دین بنا دے. یہ دعا ہم روز پڑھتے ہیں نمازوں میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تعریف کی گئی قرآن کریم میں ان لوگوں کی جو یہ دعا کرتے ہیں، اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے، آخرت میں بھی بھلائی دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے. اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ نمازیں ہی پڑھتے رہو، روزے کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، بلکہ دنیا کے سب کاموں کو بھی عبادت بنا دیا. آدمی مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے حلال کمانے کے لیے، باغبانی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. یہ سب حلال کمانے کے لیے اگر کر رہا ہے اور کرتا ہی حلال کے کمانے کے لیے، یہ سب عبادت ہے، سب دین ہے، صبح سے لے کر رات تک. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سے لے کر رات تک، شام تک دن بھر محنت کرتا ہے حلال کمانے کے لیے، وہ رات اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس چیز سے؟ کمائی کے پیسے جو کیے، کمائی کے لیے جو محنت مزدوری اس نے کی، تجارت کی، ملازمت کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ اس دین کو بھی، دنیا کو بھی دین بنا دیا. سارے کام کرو دنیا کے، سارے کام کرو، حکومت بھی چلاؤ، سیاست بھی کرو، عدالتیں بھی چلاؤ، ملازمتیں بھی کرو، مزدوری بھی کرو، لیکن اتنی بات ہے کہ حلال حرام کے خیال کر کے کر لو، حدود کا رعایت رکھو، حلال کو حلال رکھو، حرام کو حرام سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے حلال کے راستے اتنے کھول رکھے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے. بے شمار راستے حلال کمانے کے، اتنے راستے کھول رکھے. کچھ چیزیں حرام کر رکھی ہیں، ان سے بچ کر جتنا چاہو کماؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پر شکر ادا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بعض لوگ کہا کرتے بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بھائی ہمیں جنت پہنچا دے، ہمیں دنیا کی تو فکر نہیں. کیوں نہیں فکر؟ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں. بھیجا ہی ہمیں اس واسطے ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود میں استعمال کریں. ہمیں دنیا کو بھی بنانا ہے،
آخرت کو بھی بنانا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی کامیاب زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بڑی خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی، اولاد بھی بہت دی، صحت بھی دی، عمر بھی بہت دی. صحابہ کرام میں جو سب سے آخر میں جن صحابہ کرام کا انتقال ہوا ان میں سے ایک یہ ہے تقریباً. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی تھی، میں ہر نماز کے آخر میں دعا ضرور کرتا ہوں. کوئی اور دعا بھی کرتا ہوں لیکن یہ دعا اس دعا کو نہیں چھوڑتا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سب کے سب دنیا کے طرح طرح کے مسائل میں کا شکار ہیں. بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لڑائیاں بد امنیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور قتل و غارت گری کا بھی بازار گرم ہو جاتا ہے. اب ہماری سیاست میں کیا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، لیڈر کیا کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ہماری عدالتوں نے کیا رخ انداز اختیار کر رکھا ہے. ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مصیبت ہماری سب کے لیے مصیبت ہے. یہ زندگی تکلیف دہ. آج انسان اخبار اٹھاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان کا حال ہے. دنیا کیا دیکھتی ہوگی، کیا کہتی ہوگی ہمارے وطن عزیز کو. اسلامی جمہوریہ پاکستان پریشانی ہوتی ہے. تو بھائی جہاں اور بہت سارے کام ہیں، کیا اپنی طرف سے کچھ کوششیں کریں، کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اگر ہم دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھ کے اللہ میں ایسے پناہ بھی مانگتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی. آج فتنوں کا بازار گرم ہے. فتنے پھیلے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جھگڑے ہیں، قضیے ہیں. ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں، کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ نہ دیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پناہ مانگتے رہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اور خوب سمجھ لیجئے، آدمی اپنی ذات کی حد تک مکلف ہے، ذمہ دار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا اپنا ذمہ دار بنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں جو ڈالی ہیں اتنی ڈالی ہیں جت کی ہمارے اندر برداشت ہو. جو ہماری بس سے باہر ہے اس کو وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ان حالات کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. پاکستان کے ہماری قدرت میں نہیں ہے. ہم اپنی حکومت کا، اپنی عدالتوں کا، نظام حکومت کو اپنے ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اپنے آپ کو ٹھیک، ہم حلال کمائیں، حرام خوری سے بچ جائیں، کام چوری سے بچ جائیں. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ مجھے بہت ہم سے لائی تعلق رکھتے ہیں، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے کہ میں کیا کروں، کچھ اعمال بتلائیے. میں ان سے کہتا ہوں سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی سے انجام دے دیا کرو. جو کچھ بھی کرتے ہو، جہاں بھی ملازمت کرتے ہو، اپنی ڈیوٹی کام صحیح انداز حلال کمایا کرو، ڈیوٹی سے انجام دو، کام چوری نہ کرو. اپنے فرائض منصبی، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کے جو فرائض منصبی ہیں، ان کو دیانتداری سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مخلوق خدا کے فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ کام انجام دے دو تو اللہ کا راستہ ہے. بہت سے لوگ اور مشہور بھی ہے، کہتے بھی ہیں اور غلط بھی نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے بہت سارے. عام طور سے تین راستے سمجھتے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کے، کہ بھیا تو جہاد میں بھیج دو، شہید ہو جاؤ، اللہ کا راستہ ہے. یا کسی دینی مدرسے میں داخل کر دو، عالم علم بنا دو، پوری دنیا پوری عمر اس میں گزار دو، اللہ کا راستہ ہے. یا تبلیغ میں بھیج دو، چلہ لگا دو، سال بھر لگا دو. بلا شبہ یہ بھی اللہ کے راستے ہیں، بہت عظیم شان راستے ہیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے، یہ بار بار یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ تک پہنچنے کے
بہت راستے ہیں، مشہور مقولہ ہے بزرگوں کا، سب کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس۔ میرے اور آپ کے کتنے سانس ہیں اور مخلوقات کے کتنے سانس ہیں، اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ کوئی نیک کام کرو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس کو ہٹا دو، اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی مسلمان ملتا ہے، اس کو السلام علیکم کہہ دو، وہ سلام کرے تو جواب دے دو، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ ڈیوٹی انجام دے دو، صحیح طریقے حلال کما لو، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو بالکل سچا ہو، امانت دار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ بازی نہ کرتا، امانت دار ہو، وہ آخرت میں اٹھے گا انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھے گا، انبیاء کرام کے ساتھ اٹھے گا۔ حالانکہ تاجر نے کیا کام کیا؟ حلال کمایا، بس اتنا کیا کہ حرام سے بچتا رہا۔ تجارت اس نے ایسی کی کہ جھوٹ نہیں بولا، حلال کمایا۔ اگر ہمارے تاجر یہ کام کرنے لگے، ہمارے تاجر پاکستان کے اس کا اپنے گرہ میں ڈال لیں کہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ بازی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیں گے، ہمارا ملک ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں، بلکہ خوشی ہوتی ہے یہ بات دیکھ کر کہ مغربی ممالک نے ہماری بہت ساری خوبیاں لے لی ہیں، جو ہماری اسلام کی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے بتلائی تھیں، ہماری بہت ساری خوبیاں انہوں نے لے لی، ان خوبیوں کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارت کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ بازی نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کے اوپر لکھے گے کہ فلاں چیز اس میں اتنے فیصد ہے، دوا ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے، شیشے پر لکھا ہوگا کہ اتنے فیصد اس میں فلاں چیز ہے، آپ کسی لیبارٹری میں جا کر چیک کرا لیجیے، اتنی فیصد ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے کیا بتائیں، بڑا دل دکھتا ہے۔ ریاض میں ہمارے ایک دوست تھے، میں گیا وہاں سعودی عرب میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کپڑا پاکستان سے منگاتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر میڈ ان پاکستان نہیں لکھتے، ہم لکھتے میڈ ان انڈیا۔ بھائی کیوں؟ کہ اگر اس پر لکھیں گے میڈ ان پاکستان تو لوگ خریدیں گے نہیں، کہ چور لوگوں کا، جھوٹے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا کپڑا ہوگا۔ اتنے بدنام ہم ہو گئے، جب اتنی بدنامی ہو جائے گی تجارت کیسے چلے گی؟ تجارت کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ ہانگ کانگ میں جانا ہوا، وہاں پر بھی لوگ یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پاکستان ہی کا مال لایا کریں گے یہاں اور یہ وہی فروخت کیا کریں گے، لیکن اب ہم نے کان پکڑ لیے کہ نہیں، ہم تو پاکستان کا منگاتے ہیں، منگاتے کچھ ہیں، بھیجتے وہ کچھ اور ہیں۔ جس موسم کی چیز اب منگاتے ہیں اس موسم سے پہلے ہم ان کو آرڈر بھیجتے ہیں، لیکن بھیجتے وہ اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے، سیزن گزر جاتا ہے، وہ چیز ہمارے پاس آتی پڑی رہ جاتی ہے، یا کبھی خراب ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے، ہم نے اب کان پکڑ لیے پاکستان کا نہیں منگا۔ پاکستانی لوگ وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان سے منگا رہے تھے۔ الحمدللہ سارے تاجر ہمارے ایسے نہیں ہیں، یہ بات بھی میں کہہ دوں، الحمدللہ نہ سارے تاجر ہمارے ایسے ہیں، نہ سرکاری ملازمین سارے کے سارے ایسے ہیں، نہ سارے لیڈر ایسے ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ خراب قسم کے لوگوں کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، بس دل دکھتا ہے۔ تو بھائی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حاصل اس بات کا کیا ہے؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، جو شخص جو کام کر رہا ہے ایمانداری سے انجام دے۔ میں شاید پچھلی مرتبہ بھی بتا رہا تھا، ابھی میں کچھ عرصے پہلے انگلینڈ گیا ہوا تھا، تو ہمارے کچھ دوست ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، اپنے علاج کے سلسلے میں نے ان سے رجوع کیا، پاکستانی ہیں، تو بہت خوش ہوئے
کہ اچھا، اور کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جمع ہو جائیں، میں کچھ اور ڈاکٹروں کو بھی بلا لوں گا، اور سب کی خواہش ہے کہ آپ کا کچھ بیان بھی ہو جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ مولوی کو کوئی کھانا مفت کا نہیں کھلاتا، جب دعوت کرتے ہیں تو بیان بھی ضرور کرا لیتے۔ تو خیر انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو جمع کر لیا، اس میں پاکستانی، ہندوستانی، افریقی، عرب، بہت سارے ڈاکٹر تھے۔ تو میں نے اس میں یہی بات کہی کہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر کسی بیمار کی عیادت کرے، عیادت بیمار پرسی کر لے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تسلی کی بات کر لے، دعا کے کلمات کہہ دے بس، اور چلا آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عیادت کی صبح کو کسی مریض کی، تو رات تک اس کے اوپر 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، اور رات کو اگر کسی نے کسی کی عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان ڈاکٹر صاحبان سے کہا، صاحب مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، محبت والے تھے، میں نے کہا یہ تو عیادت کرنے والوں کا ہے، اور آپ تو ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر مریض کے اوپر کتنی جان کپاتا ہے، کتنا وقت لگاتا ہے، کتنی محنت لگاتا ہے، کتنا آپ اندازہ کریں اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اگر دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے تو یہ اتنا ایسا بڑا زبردست راستہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اور کچھ نہ کرو، صرف اتنا کر لو کہ حلال حرام سے بچنے کے کچھ مسئلے مسائل پوچھتے رہیں، نماز روزہ کے مسئلے مسائل کسی عالم سے پوچھتے رہیں، اور اپنے کام کو جاری رکھو۔ بیماروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ خیرخواہی کے ساتھ علاج کرو، کتنا ثواب زبردست ہوگا۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ چونکہ آپ تنخواہ لیتے ہیں اس بات سے ثواب نہیں ملے گا، نہیں، تنخواہ لینے کا تو اور ثواب ہے، حلال کمانا تو ثواب ہے، تنخواہ لوگے، حلال کماؤ گے، اس کا تو الگ سے ثواب ہے، یہ تو ڈیوٹی تم انجام دو گے، اس کے پیسے لو گے۔ اخلاص کے ساتھ جب تم کوئی کسی کام کرو گے مریض کے ساتھ، اللہ کے لیے کرو گے، اس کا الگ سے ثواب ہوگا، کتنا زبردست ثواب ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو جو بھی کسی کی کا کوئی مشغلہ ہے، ہاں حرام مشغلہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ پناہ میں رکھے، حرام مشغلہ نہ ہو، حلال مشغلہ ہو، کوئی بھی کام ہو تجارت وغیرہ کا، جو بھی کام کر رہا ہے اس کو ڈیوٹی سے انجام دے۔ ڈاکٹر اگر اچھی ڈیوٹی انجام دینے لگیں آج اور ایمانداری کے ساتھ کرنے لگیں، بددیانتی کو چھوڑ دیں، تو کیسا امن و امان ہمارے ملک میں ہو جائے۔ آج بیماریاں جو پھیل رہی ہیں جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے بہت سارے اسباب وہ بھی ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے، اچھا مخلص ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کی جو مریضوں کی جان سے کھیلتے ہیں، اور قصے طرح طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ بس اب ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جس شخص کا جو بھی مشغلہ ہے اس کو حلال کر لے، اپنے روزی کو حلال کر لے۔ حلال روزی میں جو برکت ہے، حرام میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس برکت کا۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 روپے کے 1000 بن جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی، ویلیو اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں بہت سارے کام نکل آئیں گے۔ برکت جب بھی ہوتی ہے تو نزلہ ہوا، 5, 10, 20 روپے کی کتاب دوا لی کوئی 20, 25 روپے کی، فائدہ ہو گیا۔ اور جب بے برکتی کرنی ہوتی ہے تو اسی کے اندر بیماری بڑھ جاتی ہے، رفتہ 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 اتنا آدمی زندگی کے اور موت کے اس میں چلے جاتا کشمکش میں، تو طرح مقدمات کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ بیٹوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان کے درمیان جھگڑے، مقدمہ بازیاں آ جاتی ہیں، سارا خرچہ اسی میں ہو جاتا ہے۔ حرام کمایا تھا، حرام میں چلا گیا، اور حلال ہوتی ہے بات تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں انسان کو بچاتا ہے، اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حلال کمانے کا اہتمام کر لیں اور دعا کا اہتمام کریں، اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے۔
ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔